الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ احباب ذی وقار، آج پھر اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی جس کو گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے موضوع سخن بنانے کی سعی کی تھی، اور وہ 15ویں پارے کی سورۃ الکہف اس کی آیت نمبر 28 آج بھی خطبے کے اندر اسی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت، سب سے پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں اور معنی اور مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ہماری سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے محبوب واصبر، آپ صبر سے کام لیجئے۔ اس کا ایک معنی تو سیدھا سادہ ہے، واصبر، صبر سے کام لیجئے۔ ایک معنی جو تفاسیر کو کھنگالنے کے بعد اور مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد وہاں سے میں نے اخذ کیا، آج وہ عرض کرتا ہوں۔ واصبر نفسک، یا رسول اللہ، آپ اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیے۔ ان لوگوں کا انس اور ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کا خیال آپ اپنے دل کے ساتھ چمٹائے رکھیے۔ واصبر نفسک، نفس کا معنی اگر دل لیا جائے تو یہ ترجمہ بڑا خوبصورت بنتا ہے۔ واصبر نفسک، محبوب آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں، روکے رکھیں، ان کے پاس اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھیں۔ کتنی بڑی سفارش ہے اور کتنی بڑی بارگاہ کے اندر سفارش عرض کی جا رہی، حکمن فرمایا جا رہا ہے، عرض تو نہیں ہے، اللہ کریم تو عرض نہیں کرتے۔ کتنی بڑی سفارش ہمارے بارے میں فرمائی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ جی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق نہیں ہیں، تہذیب و تمدن سے نا آشنا ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے، اور آداب مجلس یہ نہیں جانتے۔ آداب مجلس بھی اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے انہیں سکھانے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں انہوں نے کیسے آ کے بیٹھنا ہے، کیسے انہوں نے بولنا ہے، اور بولنے کے اندر ان کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے آواز کے اتار چڑھاؤ کیسے ہونے چاہیے، ان کے تیور کیسے ہونے چاہیے، ان کی محبت کا لیول اور معیار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی سارا کچھ ہم نے سکھانا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو پہلے ہی دیکھ کر کہ یہ میری مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، انہیں آپ اپنے سے دور کر دیں گے تو وہ ہمارا پیغام ہدایت ان تک کیسے پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ سو واصبر نفسک، آپ ان کے پاس اپنے آپ کو روک کے رکھیں، کیونکہ آپ ہی واحد ذریعہ ہدایت ہیں۔ انہوں نے آپ سے سیکھنا ہے۔ یہ امی ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ اجڑ ہیں، یہ گنوار ہیں، یہ کچھ جانتے نہیں ہیں، انہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، انہیں رہن سہن کا انداز نہیں پتا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا۔ انہیں آپ اپنے پاس رکھیے، ہم ہدایت آپ کی طرف اتاریں گے، اس ہدایت سے آپ انہیں سرشار فرمائیں گے، اور پھر یہ بھی دنیا کے اندر ایک ہادی بن کر، راہبر بن کر، راہنما بن کر ابھریں گے۔ سو واصبر نفسک، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھیے، آپ اپنے دل کی کیفیات ان کے ساتھ وابستہ رکھیے۔ واصبر نفسک، کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو ہر وقت پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو، جو ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ بھائی رب کو پکارنے والا وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اللہ کی نکاح پاک کے اندر اس کا یہ مقام ہے کہ اسے ایک مقام پر بٹھا کر اپنے محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب یہ میرا بندہ ہے، مجھے پکارتا رہتا ہے، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیے، اسے ہم جلیس بنائیے، اسے ہم اپنا نشیب بنائیے۔ یدعون ربہم،
اور کس وقت پکارتے ہیں؟ بالغدات والعشی، صبح بھی پکارتے ہیں، شام کو بھی پکارتے ہیں. اور پکارنے میں اور اپنے رب کو بلانے میں، رب کے بارگاہ اقدس کے اندر ہاتھ اٹھانے میں، اس کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنی التجائیں پیش کرنے میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بتانا کہ ہم ذاکرین ہیں، لوگوں کو بتانا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، لوگوں کو بتانا کہ ہم اللہ کو پکارنے والے ہیں. فرمایا نہیں، یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا. یریدون وجہا، یہ اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ان کا رب ان کے ساتھ راضی ہو جائے، ان کا پروردگار ان کے ساتھ راضی ہو جائے. یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ مولا تو راضی ہو جائے. یہ سنتیں کیوں ادا کرتے ہیں؟ مولا تو راضی ہو جائے. یہ سنتوں کے بعد نوافل کی طرف اپنے آپ کو کیوں مصروف و مشغول رکھتے ہیں؟ مولا تو راضی ہو جائے. نماز مکمل کرنے کے بعد اس کی بارگاہ اقدس کے اندر ہاتھ اٹھا کر التجائیں کرتے ہیں، مولا ہماری یہ حاجت ہے، اسے پورا کر دے. کیا اس کو حاجتوں کا پتہ نہیں ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے میری مخلوق کا، اپنے مخلوق کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کی کیا کیا ضروریات ہیں، کیا کیا حاجات ہیں؟ پھر ہاتھ اٹھانے کی نوبت ہی کیوں؟ فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ، تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ مجھے پکارنے والا اس کی حاجت کیا ہے. فرمایا نہیں، ہم تمہیں بھی بتانا چاہتے ہیں. یریدون وجہا، یہ ہاتھ اٹھا کر مجھے پکارتے ہیں میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے. سال کے بعد اپنا مال اکٹھا کرتے ہیں، پورا مال کا حساب لگاتے ہیں. حساب لگانے کے بعد 2.5% میرے بندوں کے ہاتھ میں جا کر رکھ دیتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے میری زکوٰۃ کو قبول کر لیا ہے. او غریبو، تم تو میرے لیے دھوبی بن گئے. غریبو، تم تو میرے لیے دھوبی بن گئے. بھائی دھوبی کیا؟ دھوبی تو کپڑے دھوتا ہے، غریب تو میرے کپڑے نہیں دھوتا. فرمایا ہاں، دھوبی اس لیے نہیں ہے کہ تیرے کپڑے دھوتا ہے، دھوبی کا کام ہوتا ہے کپڑوں کو میل سے جدا کر کے کپڑے صاف کرنا. یہ غریب تیری زکوٰۃ وصول کر کے تیرے مال کو صاف کر رہا ہے. صاف کرنا دھوبی کا کام ہے. یہ غریب بھی دھوبی ہیں ہمارے، اور ہمیں دھوتے ہیں، ہمارے مال کو صاف کرتے ہیں. دوسرا احسان ہم پہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے 2 معنی عرض کرتا ہوں، ہمیشہ میں عرض کیا کرتا ہوں. زکوٰۃ کا ایک معنی مال کو زکوٰۃ ادا کر کے مال کو صاف کرنا. دوسرا معنی زکوٰۃ کا بڑھنا. یہ دھوبی بھی صرف نہیں ہیں بلکہ ہمارے معاون بھی ہیں، ہمارے ممد بھی ہیں اور ہمارے ہیلپر بھی ہیں. ہماری زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، وصول کر کے ہمارے مال کے اندر اضافے کا سبب بنتے ہیں. یہ ہمارے پارٹنر ہیں. یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں نا، ہمارے بزنس کا پارٹنر ہیں، ہمارے مال کا پارٹنر ہیں، دھوبی کا بھی کام کر رہے ہیں. تو اس لیے میں جو پہلے سے عرض کیا کرتا ہوں اپنے سامعین کو کہ جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، لینے والا جو زکوٰۃ ہے نا، اس کی آپ شکر گزار بنا کریں. تو شکر ہے اس نے زکوٰۃ کو وصول کر لیا ہے. کسی چودھری صاحب کے ڈیرے پہ ہم زکوٰۃ لے کے نہیں جا سکتے کہ جی حضرت یہ زکوٰۃ ہے، اسے قبول کر لیجئے. کسی جنرل کے دروازے پہ ہم نہیں جا سکتے. تو ہم کیا کریں گے؟ غربا کو تلاش کریں گے. تو جو غربا وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مال کو لے کے ہمارے مال کے اندر 2 وصف پیدا کر رہے ہیں. ایک وصف ہے ہمارے مال کا پاک ہونا، ایک وصف ہے ہمارے مال کا بڑھنا. ان دونوں اوصاف کو کس کے سبب سے اللہ کریم نے ہمارے مال کے ساتھ وابستہ کیا ہے؟ وہ غربا ہیں. تو غربا تو بڑی محبت کے لائق ہیں، اس لیے تو فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. یا رسول اللہ، ان کے پاس اپنے آپ کو روک کر رکھیے، ان کے پاس پرے جما کر بیٹھیے، ان کے ساتھ اپنے دل کو مانوس رکھیے اور اپنے دل کی محبتیں ان کے ساتھ وابستہ رکھیے. اور اپنے دل کے اندر جو فیضان الہی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ سارا فیضان ان کے دل میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ منتقل کرتے رہیے. آپ ایسا کرتے رہیں گے، انہی میں سے کوئی صدیق اکبر بن جائے گا، انہی میں سے کوئی فاروق اعظم بن جائے گا، انہی میں سے کوئی اس قابل ہوگا کہ وہ مسجد نبوی کے مینار پر چڑھ کے میرے نام کے ہوکا دے گا اور میرے نام کی صدا بلند کرے گا، نام بلال حبشی پا جائے گا. انہی میں سے اٹھیں، انہی میں سے کوئی ہوگا جس کو یہ لقب عطا ہوگا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. کس کا نام لے رہا ہوں؟ خالد بن ولید کا. انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے سورہ الحجرات کے اندر فرمایا. اور بھائی ہم بھی امتحان دیتے ہیں جی. کس کا امتحان آ گیا جی؟ میٹرک کا امتحان آ گیا جی. سکول والوں محنت اپنی دوبالا کر دو، ٹیوشن لگا دی جائے. یہ سبجیکٹ 3000 کا پڑھایا جا رہا ہے، وہ سبجیکٹ 5000 لے کے پڑھایا جا رہا ہے. اتالیق مقرر ہو گئے، ٹیوٹر آ گئے.
اب دیکھیے ایک امتحان ہے اور اس کا ایک نصاب ہے، ایک پڑھنے والے ہیں، ایک پڑھانے والے ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے، پھر ان کا اسی ایک آیت کریمہ کے اندر رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا ہے، ان کے گلوں کے اندر میڈلز بھی پہنا دیے ہیں۔ طبقہ بڑا عجیب ہے۔ کون سی کلاس کا ذکر کرنے لگا ہوں؟ یہ وہ کلاس ہے جو کسی عام استاد کے پاس پڑھنے والی نہیں ہے، معلم کائنات کے پاس پڑھنے والی ہے، اور اس کلاس کا جماعت کا نام ہے جماعت صحابہ۔ پڑھانے والے ہیں رسول رحمت، ان کا نصاب ہے قرآن پاک، اور ان کا امتحان ہو رہا ہے، نہ آنکھ کا، نہ کان کا، نہ زبان کا، نہ ہاتھ کا، نہ قلم ہے، نہ کاغذ ہے، امتحان ہو رہا ہے ان کے دلوں کا، اور پرچے کا نام ہے تقویٰ، اور انعام مل رہا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا۔ کیسے میں سمجھاؤں اس آیت کریمہ کو؟ اللہ کریم نے سرکار دو عالم کی بارگاہ ناز کے اندر آ کر پڑھنے والے، زانو تلمس طے کرنے والے جو سٹوڈنٹ سے نہیں چھوٹا لفظ ہے، جو علم کے طلاب تھے، جو علم کے طلب کرنے والے تھے، ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے سورہ الحجرات کے اندر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذی۔ اب سنیے، اب امتحان شروع ہو رہا ہے، ساتھ ہی رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، ساتھ ہی ان کو جو تمغے ملے ہیں اس کا ذکر خیر اللہ کریم قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ۔ یہ جو حضور کی بارگاہ ناز کے اندر اپنی آوازوں کو پست کر کے بیٹھتے ہیں نا، آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ سمع نازک پہ گرا نہ گزرے، سمع نازک پہ گرا نہ گزرے، اپنی آوازوں کو پست کر کے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ان کا مقام پتہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ممتحن کون ہے؟ کوئی تھوڑا سی مہربانی فرما دیں، آج میں کوئی ذوق تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امتحان کہاں دیتا ہے؟ جہاں نقل بھی چل جاتی ہے، جہاں بوٹی بھی چل جاتی ہے، جہاں سفارش بھی چل جاتی ہے، جہاں سفارش کے بلبوتے پر نمبر بھی لگا دیے جاتے ہیں، جہاں جعلی ڈگریاں بکتی ہیں، تیرا وہ نظام تعلیم ہے۔ اور محمد پاک کا نظام تعلیم کیا ہے کہ نصاب بھی اوپر سے آ رہا ہے، پڑھانے والا بھی اوپر سے آ رہا ہے، ہدایت بھی اوپر سے آ رہی ہے، اور پیپر بھی اوپر سے سیٹ ہو رہا ہے، اور رزلٹ بھی اوپر سے اناؤنس ہو رہا ہے، رزلٹ بھی اوپر سے اناؤنس ہو رہا ہے۔ ایسا کوئی کلاس دنیا جہان کے اندر، ایسی کوئی کلاس ہے، ایسا کوئی نصاب ہے؟ کوئی آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، کوئی لنکن ان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کوئی امریکن یونیورسٹی کے اندر پڑھ کے آتا ہے تو بڑا پھولے میں نہیں سماتا۔ اوے بلال حبشی کو سلام نیاز پیش کرو، اس نے مدینہ منورہ کے اندر صفہ کی یونیورسٹی پہ سب سے بڑے معلم کے پاس پڑھا ہے، اور نصاب پڑھا ہے قرآن کا، اور انعام پایا ہے اللہ سے، اللہ سے انعام پایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو میرے محبوب کی بارگاہ ناز کے اندر آ کر اپنی آوازوں پر بھی پہرے بٹھا دیتے ہیں، اپنی آوازوں کو بھی لگام دے لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، کیونکہ محبوب کی بارگاہ ہے، بارگاہ نبوت میں آ کر، محبوب کی بارگاہ میں آ کر آوازوں کو بلند کرنا یہ بے ادبی ہے، اور اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ کریم فرماتی ہیں ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ساریہ کی پونجی کو میں ضائع کر کے رکھ دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کریم آگے کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحانا، جن کا امتحان لیا کس نے؟ اللہ نے۔ امتحان لیا اللہ نے، ہمارا امتحان اللہ لے، ہم میں سے کوئی پاس ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا کوئی جواب تو دے۔ ہم ایک سجدہ جو کرتے ہیں اللہ کے حضور ناز میں، اس کا حساب دینے پڑ جائے، اس قابل ہے سجدہ کہ وہاں قبول ہو جائے؟ ہماری سبحان ربی الاعلیٰ میں وہ ایمان کی تازگی موجود ہے جو صحابہ اکرام کی سبحان ربی الاعلیٰ میں تھی؟ ہماری اللہ اکبر کے اندر وہ قوت ایمانی موجود جو صحابہ اکرام کی میں موجود تھی؟ ان صحابہ میں سے ایک میدان کے اندر جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا، خیبر کام جاتا تھا۔ تیرے میرے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟
تو پھر بلند آواز ہی کام نہیں دیتی، جذبہ ایمانی کام دیتا ہے جی۔ خیبر کو لرزہ براندام کرنے کے لیے قوتیں نہیں، ایٹم بم کی طاقت نہیں، ایمانی طاقت کی ضرورت ہے۔ ایمانی طاقت صحابہ کرام کے پاس تھی، کیوں؟ مرکز ایمان سے براہ راست استفادہ کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کون تھے؟ ادھر ایمان آیا، ادھر سر پیش ہوا، ادھر قبول ہوا، فاصلہ درمیان میں کوئی نہیں۔ تیرے پاس ایمان پہنچتا ہے 1400 سال کے بعد، صحابہ کرام کے پاس ایمان پہنچا ہے پہلے لمحے میں، اوپر سے نازل ہوا، ادھر پہنچ گیا، صاف شفاف، کوئی گدراہٹ نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی کچیل نہیں، سب بالکل صاف شفاف آئینے کی مانند۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اور اللہ نے امتحان لیا۔ پیپر ہم لے کے آ جاتے ہیں، پیپر چیک کر کے سپرد ہو جاتا ہے، کیا اس کے اندر ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، کیا نہیں ماری جاتی، اس کے اندر ہم باس کرنے کے نہیں جاتے، لیکن اس کے اندر امینڈمنٹ کا کوئی باقی رہ جاتا ہے کہ نہیں بات۔ ایک گولڈ میڈل دنیا کے کیا ہے، پنجاب یونیورسٹی کا گولڈ میڈل کیا ہے، جی سی کا گولڈ میڈل کیا ہے؟ اصل گولڈ میڈل تو یہ ہے کہ آنکھ بند ہو، تیرے ہاتھ میں گولڈ میڈل عطا کر دیا جائے۔ گولڈ میڈل تو اس وقت ملنے ہیں، یہ دنیا کے گولڈ میڈل تو سارے ادھر ہی رہ جاتے ہیں، اور صرف گولڈ میڈل ملنا ہے 3 سوالات کے جوابات پہ۔ پہلا سوال ہے من ربوں کا، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے ما کنت، سب سے اہم سوال، امپارٹنٹ سوال اور مشکل سوال، بڑا پیارا سوال، بڑا پیارا سوال۔ پہلے 2 سوالوں کی نسبت سے زیادہ پیارا سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ہستی تیری قبر کے اندر، تیری تنگ و تاریک قبر کو بقع نور بنانے کے لیے جلوہ فرما ہے، تیری تنگ و تاریک قبر کو حد نگاہ تک وسعت دینے کے لیے تشریف لا ہے۔ تو گناہگار ہے، تیری بخشش کا سامان لے کے جو آئے ہیں، جن کے ایک دیدار نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، وہ جو تیری قبر میں آ گئے ہیں، ان کے بارے میں بتا کہ دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں۔ میں اب ان 3 سوالات پہ بحث نہیں کرتا، بڑی پیاری بحث ہے یہاں، کبھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ پہلے 2 سوال ان کا پیٹرن جدا ہے، جی اس تیسرے سوال کا پیٹرن جدا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اصلی سوال یہ ہے، اصلی سوال توحید کا نہیں ہے، اصلی سوال دین کا نہیں ہے، اصلی سوال محمد الرسول اللہ کے بارے میں اپنے جذبات کا ہے، اور اپنی عقیدت کا ہے، اور اپنے ایمان کا ہے، اور اپنی محبت کا ہے۔ اصلی سوال یہ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے علامہ صاحب کو اس بات پہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کروانی ہے تو لے آئیں، لیکن مجھے شوق نہیں ہے، میں تو بس بمشکل تھوڑے سے وقت میں زیادہ کچھ آپ کو عرض کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں، مناظرے کے چیلنج کرنے کے لیے نہیں آتا، جناب میرا یہ مقام ہے۔ علماء تو ماشاءاللہ بڑے علماء ہیں، لیکن اس پہ میں اپنی پوری رائے رکھتا ہوں کہ پہلے سوال اور دوسرے سوال میں اور تیسرے سوال کے اندر فرق کیوں ہے۔ پہلے سوال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اب بتا دے تیرا اللہ کون ہے، دوسرے سوال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اب بتا دے تیرا دین کون سا ہے، اور تیسرے سوال کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اب بتا دے کہ یہ کون ہے، پوچھا جا رہا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ کوئی فرق سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جی؟ تو اہم سوال کون سا ہے؟ تو دنیا کے اندر ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا کہ بس راجل من الرجال ہیں، آدمیوں میں سے ایک آدمی ہیں، بشروں میں سے ایک بشر ہیں، انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، ہم جیسے ہیں، یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، بازاروں کے اندر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ یہ کہا کرتا تھا، یا تو یہ کہا کرتا تھا کہ ایک ان کا قدم زمین پہ ہوتا تھا، دوسرا عرش بری پہ ہوتا تھا۔ کیا کہا کرتا تھا؟ کیا کہا کرتا تھا؟ تو دنیا کے اندر ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یا تو یہ کہتا تھا کہ اللہ کریم نے جتنے علوم نبوت محمدیہ کے لیے ضروری تھے سارے علوم ان کے سینہ پاک کے اندر جمع فرما دیے۔ کیا کہا کرتا تھا؟ تو کیا کہا کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یا تو یہ کہا کرتا تھا کہ جو یہ چاہتے ہیں رب وہ کر دیتا ہے۔ کیا کہا کرتا تھا؟ اب اس پر اگر بات چل پڑے تو میں 2 گھنٹے خطاب آپ کے سامنے کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ایمانوں کو ذرا سلامت رکھو اور یاد رکھو توحید کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور دین کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ان دونوں سوالوں سے زیادہ اہمیت کا حامل سوال محمد پاک کی ذات بابرکات کے بارے میں ہے، کیونکہ 2 سوالوں کے بارے میں اب یہ جملہ بڑا پیار سے سنیے گا اور بڑے دھیان سے سنیے گا۔ پہلے 2 سوالوں کے بارے میں اس مرنے والے کا
ماضی نہیں کھنگالا جا رہا. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. اس کے ماضی کو نہیں کوریدا جا رہا. بھئی اب بتا دے تیرا رب کون ہے, بول دے گا اللہ, تو بس بات ختم. دوسرا تیرا دین کیا ہے, بتا دے گا دین الاسلام, بات ختم. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر نمازیں پڑھتا رہا کہ نہیں پڑھتا رہا, دنیا کے اندر دین پر کتنا چلتا رہا یا نہ چلتا رہا, اس بات پر سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ کی کتنی مانی, اللہ کو مانا, اللہ کی کتنی مانی, اس بات پر بھی سوال کا. ماضی کو نہیں کھنگالا جا رہا. ماضی کو اگر کھنگالا جا رہا ہے تو فقط ایک سوال پہ, ایک سوال پہ ماضی کو کھنگالا جا رہا ہے. تیرا حال اب ہم نہیں پوچھیں گے تیرا حال کیا ہے, یہ تو تجھے پتا ہے کہ قبر کے اندر آمنہ کے لال نے آنا ہے, وہ تیرے سامنے جلوہ فرما ہے, تو ان کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے. آج مانا ہوا کام نہیں دے گا, ہم تیرا ماضی کھنگالنا چاہتے ہیں. اے منکر نکیرو, اس کے نامہ اعمال کو کھولو اور دیکھو کہ دنیا کے اندر مسند تدریس پر بیٹھ کر جب اپنے طلباء کو پڑھایا کرتا تھا تو اس وقت محمد پاک کی کیا شان بیان کیا کرتا تھا. جوڑا مسجد میں بیٹھ کر جس وقت لوگوں کو واعظ کیا کرتا تھا تو اس وقت محمد پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ جلسوں میں جاتا تھا, اس وقت محمد پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اس کے ماضی کو کھنگالو. اگر اس کا ماضی محمد مصطفیٰ کی محبت سے لبریز ہے, تر و تازہ ہے اور خوشبو سے معطر ہے, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دو. بس آل محبت آج کے جمعے کا صرف یہی سبق مجھ سے لے کے جائیں کہ قبر کے اندر جو 3 سوالات ہونے ہیں, ان تینوں سوالات میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, پہلے 2 سوال آپشنل ہیں, آخری سوال کمپلسری ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, انگریزی بھی مارنی پڑتی ہے. آخری سوال کمپلسری ہے, اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ محب کے بارے میں نہیں ہے, محبوب کے بارے میں ہے. اللہ اکبر. وہ کسی نبی اور صرف رسول کے بارے میں نہیں ہے, اس کے بارے میں ہے جس کے لیے اللہ کریم نے کل کائنات کے اندر نبوتیں تقسیم کی ہیں, رسالتیں تقسیم کی ہیں, جس کی کتاب آخری کتاب ہے, جس کا دین آخری دین ہے, جس کا اسلام آخری اسلام ہے, جس کا نظام آخری نظام ہے, جس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے, جس کے بعد کوئی نظام نہیں ہے, اور جس کے دین کے بارے میں اسی قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا الجوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا, آج میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی. ہمیں کیا پتا کہ دین کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے اور نعمتیں کیا ہوتی ہیں. ہم تو بس دنیا کے جھمیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا محبوب لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے, اس کی بات کی طرف کان نہ لگائیے. کاش میرے پاس اس وقت پرنٹر ہوتا, میں اپنے سامعین کو سب کو یہ آیت کریمہ پرنٹ کر کے ان کے سامنے پیش کرتا. اس آیت کریمہ کے آئینے کے اندر ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. یہ بہترین آئینہ ہے, بہترین آئینہ دنیا کے اندر, دنیا کے جھمیلوں کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے, شیطان اور نفس کے دھوکے کے اندر مبتلا لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے, جنہیں اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہے, جو اللہ کی مسجد کے اندر ہونے والی اذان کو سن کر ادھر سے سنتے ہیں, اس کان سے نکال دیتے ہیں, اور اللہ کی حضور ناز میں حاضر نہیں ہوتے, اور اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوتے رہتے ہیں, لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں, انجوائے کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے بہترین آئینہ یہ قرآن پاک ہے. کس کا کھاتے ہو؟ دنیا کے اندر تو اپنے نوکر کو یہ کہتے ہو کہ جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ, اپنی تعریف کروانا چاہتے ہو. یہ اصل میں تو تھا کہ جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ, جس کا کھاؤ اسی کے, وہ رزاق ہے میرے دوست. اور اللہ کی نعمتوں پر پلنے والوں, وہ رزاق ہے. اگر آپ نے رزق کو روک لے, کون رزق دے؟ رزق دے کر اگر اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہ دے, نعمت ضائع, بیکار, فضول. نعمتوں کے انبار تو فرعون کے پاس بھی تھے, نعمتوں کی کثرت تو نمرود کے پاس بھی تھی. ابو لہب اور ابو جہل بھی مکہ مکرمہ کے اندر بھوکے نہیں رہے, تو نعمتیں تو ان کے پاس بھی تھیں,
لیکن شکر کیا ہے تو بلال حبشی نے کیا ہے۔ آخری حدیث پاک سنیے اور اس کے بعد میں آپ کو آئینہ ایک اور دکھانا چاہتا ہوں، اور اس آئینے کے اندر سب سے پہلے اپنے ایمان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات ارشاد فرماتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کو راوی بڑے مضبوط راوی ہیں، نام ہے انس بن مالک اور لقب ہے خادم رسول اللہ۔ 10 سال تک مدینہ منورہ کے اندر رسول کریم کی خدمت کی۔ کوئی خدمت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا؟ ہاں، خدمت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ جس نے ایک لوٹا پانی کا سویرے نماز تہجد کے وقت پیش کیا تھا، نام ربیہ اسلمی تھا، کس کو پیش کیا تھا؟ کاش بخاری ہمارے سامنے ہوتی جس کا ہمیں بخار چڑھا رہتا ہے، کاش مسلم کے صفحات ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوتے، کاش روزانہ ڈان اور نوائے وقت پڑھنے کے بجائے ہم قرآن اور حدیث پاک کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ربیہ اسلمی کون تھا۔ رسول کریم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور ربیہ اسلمی نے خدمت کے لیے لوٹا پانی کا وضو کے لیے بھر کے پیش کیا۔ رسول کریم کا درجہ رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ محمد عطا کرنے پہ آمادہ ہے۔ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اور بھئی کو مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔ ربیہ نے مانگا تو کمال کا مانگا۔ کیا مانگا؟ عرض کرتے ہیں اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ ربیہ اللہ سے مانگو، فرمایا اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی اسی سونے نے جو سکھایا ہے۔ یہ سونا نہ آتا تو ہمیں تو اللہ کا نہیں پتا تھا، ہم تو لات سے مانگ رہے تھے، عزا سے مانگ رہے تھے، حبل سے مانگ رہے تھے، ہم تو کعبۃ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، بس ایک ہم نے گھر سمجھ رکھا تھا۔ اس کعبۃ اللہ کے اندر اور باہر 360 بتوں کو ہم نے سجا رکھا تھا۔ اس سونے نے آ کر بتایا کہ یہ کوئی کعبہ عام گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ مانگ کر حد کر دی، مانگ کر حد کر دی۔ اور اپنی زبان کے اندر اگر میں اس کو بیان کروں اور آپ کے اندر سننے کا ذوق اور صبر موجود ہو تو سنیے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں۔ کیا عرض کر گیا ہوں؟ یہ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ کا بالکل ترجمہ ہے۔ کوئی عالم دین اس کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا سکتا کہ تو نے ترجمے کے اندر ڈنڈی ماری ہے۔ نہیں، ہم نہ ڈنڈی مارنے والے ہیں نہ ڈنڈا مارنے والے ہیں، ہمارے پاس تو قرآن ہے اور حدیث ہے، ڈنڈا پکڑنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ اور سنت مصطفیٰ کی طرف آؤ۔ تو پھر نہ ترجمہ عرض کر دوں، ربیہ نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں۔ ہاں، اور اس پہ مجھے ایک اردو کا شعر یاد آ گیا، جب تک نہ سناؤں اپنے مائک کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کہنے والے نے عرض کی سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر۔ ربیہ اسلمی، یاد کرو ربیہ اسلمی کو کیا عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ نات کے اندر، اور شاعر ان کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کرتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا۔ بھئی جنت بھی مل جائے، حضور کی سنگت بھی مل جائے، اور جنت بھی مل جائے، حضور کی سنگت بھی مل جائے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اب مانگو تو کیا مانگو، اب مانگو تو کیا مانگوں، پیچھے رہ ہی کیا گیا ہے جب محبوب اللہ کا مجھے مل گیا اور اللہ کی رحمت کا مقام جنت وہ مجھے حضور کے قدموں کے صفت و فعل مل گیا۔ اب میں مانگوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، یار زندہ صحبت باقی، آئندہ جمعۃ المبارک پر اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔